جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا خدا ہے تو بے فکر رہو، وہ تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہو۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ رب کے سامنے رو لینے سے دل بڑا سکون ملتا ہے۔ ہر شخص تو نہیں ہوتا ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے۔ یہ تخت خدا ہے، اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ خاموشیوں کو تیری خاطر میں نہ لائے، اس شخص کے الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ دل کے دروازوں پر لگے نفرت کے تالے کھولیں اور ان سے زندگی میں محبت کی روشنی آنے دیں۔ خطائیں درگزر کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ ہمارے عادتوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ خاموش زباں اداس دل سوئے ہوئے نصیب، اے زندگی تیری تحفوں پہ ہم آہ کریں یا واہ۔ ہم اکثر اپنی روح میں وہ اداسی محسوس کرتے ہیں جو بند پنجرے میں پرندوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے کہ ہمیں اپنا دل سمیت سب کچھ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ زوال چاہے دن کا ہو یا کسی کے عروج کا، ہمیشہ اداس کرتا ہے۔ میں نے اپنے اندر اتنی چیزیں دفن کی ہوئی ہیں کہ اب مجھے ہی معلوم نہیں پڑ رہا کون سی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ عبادتوں میں سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ دوسروں سے مختلف ہونا نہ اچھا ہے نہ ہی برا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ میں اپنی اصل فطرت پر قائم رہنے کی ہمت ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا ہے زندگی اپنی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی رو پڑتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، میں نے اچھا بن کر بھی دیکھا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اتنے اچھے جتنے اچھے وہ ہوتے بھی نہیں۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ کاکروچ کی طرح ہوتے ہیں، کہتے تو کچھ نہیں پر ان کی موجودگی سے دل گھبراتا رہتا ہے۔ اپنے جسم اور روح کو پاک رکھو، کیا معلوم کب اللہ پاک سے ملاقات ہو جائے۔ دستک دینے سے پہلے دلوں سے برائیاں دور کرنا سیکھو، کیونکہ جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہیں۔ بڑے تماشے سے گزری ہوئی ہے زندگی میری، جذبات ٹوٹے گئے اور ہم پتھر دل ہوتے گئے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔
انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے میں ماہر ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ قدرت کے فیصلوں کا بھی لازم ہے احترام کرنا۔ بہت خوبصورت رشتہ ہے میرا اور اللہ کا، زیادہ میں مانگتی نہیں، کم وہ دیتا نہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا، آپ کے دعا میں اٹھے ہاتھ حیران رہ جائیں گے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ توکل تو یہ ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجیے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے اور ہمیں احساس کی بیماری ہے۔ شیطان کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی انسان کو اللہ کے ذکر سے دور دیتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ مخالفین کو ہمارے تڑپنے سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی ہمارے مسکرانے سے آگ لگتی ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ اسے نبھانا، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے بس تیرا ساتھ چاہیے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔
کچھ لوگ کھانے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیاں تک کھا جاتے ہیں۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرتے رہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کے عوض نعمت عطا فرمائے گا۔ جس طرح خراب غذا انسانی صحت کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح ایک برا انسان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب زندگی ناچ نچاتی ہے تو رشتے دار ڈی جے بن جاتے ہیں۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ رشتے توڑنا تو بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ یہ زندگی ہے فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔